اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. سبحان اللہ. مظلوم کو کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، مظلوم کو بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، مظلوم کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو مشو مغرور برحلم خدا. اللہ کے ہاں دیر کبھی ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. مظلوم کو آپ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوئے، ڈرو نہیں. مظلوم اگر کافر بھی ہو نا، مظلوم اگر کافر بھی ہو اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئے گی. کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اس پر بھی ظلم و زیادتی کا اپنے اجازت نہیں. فرمائے جنہوں نے اللہ کو للکارا ہے، جو اللہ کو للکارتے ہیں، جو لڑنے کے قابل ہیں، بغاوت پر اتر آئے ہیں اور ریاست کفر کا اعلان کر رہے توحید کے مقابلے میں، جو کسی طرح اپنی بدمعاشیوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، جو لڑنے کے قابل ہے ان سے لڑو. خبردار کسی خاتون کو قتل نہیں کرنا، خبردار کسی معصوم بچے کو قتل نہیں کرنا. سبحان اللہ. جو باغی ہے اللہ کے باغی ہے. ظاہر ہے اگر میرا اپنا بھائی بھی، لوگ کہتے ہیں ظلم کر رہے الو کے پٹے، تمہیں پتہ کیا ہے؟ اگر اپنا بھائی اپنے گھر میں کسی کی بیوی پہ ہاتھ ڈالے، اس کو قتل کرے گا نہیں کرے گا؟ دنیا کا بے غیرت انسان ہوگا جو اس کو چھوڑے گا. اپنا بھائی اپنی غیرت پر اس کی غیرت پہ ہاتھ ڈالے، کہیں گے ظلم کی حد کر دی. صرف اتنا ہے کہ اللہ کی دین کی قدر ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کی دین کی کوئی عظمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، توحید کی کوئی عظمت نہیں ہے. جو کفر کا کھل کر کے اعلان کرتے، دین کو للکارتے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے تمہاری غیرت سے بڑھ کر کے میری غیرت بڑھ کر کے ہے، میرا دین اور اس کی عظمت بڑھ کر کے ہے. ادھر تو اپنے بھائی کو، اگر بھائی بیوی پر کسی کا حملہ کرے تو اس کو قتل کریں گے، تو توحید پر جو حملہ کرے اور نبی پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، اس میں تمہیں کیا ترس آتا ہے؟ بات صرف سمجھنے کی ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے. بیٹا اگر ابا کو قتل کرے، شریعت اس کو حصہ دیتی ہے، لیکن اگر ابا کو قتل کرے تو محروم، ظلم کی حد ہو گئی. اگر والد کو کوئی قتل کرے گا تو پھر اس بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، یہ عاق ہے، یہ ظلم اس نے حد کر دی. اس لیے فرمایا کہ جب آپ بھی اللہ کی ذات میں اور صفات میں جب شرک کریں گے تو آپ بھی ظالم ہیں. ان شرک لظلم عظیم. ظالم کو میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، ظالم کی معافی نہیں ہوگی. پھر جیسے کہ وہ بیٹا محروم ہو گیا ابا کی میراث سے، تم بھی جنت سے محروم رہو گے، آپ کو بھی جنت نہیں ملے گی میرے ہاں. ظالم کسے باشد، ظالم کوئی بھی ہو. اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ضابطہ بیان کر دیا. یہاں اقوام کا تذکرہ کر دیا، تذکرہ کر کے نبی کے ساتھ ظلم، آسمانی کتابوں کے ساتھ ظلم، اللہ کی توحید میں بھی ظلم. یہ ظلم کی ایک حد ہے جی. جب آپ اس طرح ظلم کریں گے تو آپ کو کسی طرح معاف نہیں کیا جائے گا. نوح علیہ السلام اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں خرچ کریں اور ایک ایک کے در پہ جائے. 950 برس، 1000 سال سے صرف 50 سال کم، 950 برس. آخر میں کہتا کہ بس صبر کی ایک حد ہوگی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. کیسے پیارے الفاظ ہیں مسلمانوں، ذرا غور کرو کیسے پیارے الفاظ ہیں. یہ نبی کے الفاظ ہیں، یہ مولوی صاحب کے الفاظ نہیں. ثم انی دعوتهم جہارا انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. کھل کر کے اللہ میں نے توحید بیان کر دی، آہستگی سے بھی میں نے توحید بیان کر دی. واستغشوا ثيابهم واصروا اسرارا. کپڑے بھی چہروں پر ڈالنے لگے، میری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے.
ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ قرآن آدمی سن بھی نہیں سکتا ہے کیا قرآن ہے؟ اے پٹھانوں بلوچو سن لو، یہ قرآن ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ واہ قرآن واہ! کیا ہو گیا تمہیں؟ کھل کر کے بھی میں بیان کر رہا ہوں، چھپ کر کے بیان کر رہا ہوں، توحید تمہیں سمجھایا، تمہیں کہا بدبختو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد دے گا، آسمان کو حکم دے گا، موسلادھار بارش برسے گی آپ پر، لیکن کچھ بھی نہیں۔ میں نبی، میری حیثیت تمہاری نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی بھی نہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ارے ظالمو تم اللہ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہو، اللہ کی بھی کوئی حیثیت تمہارے یہاں نہیں ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، مختلف ادوار میں آپ کو پیدا کر دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ہے ثم خلقنا النطفة علقة، جمع ہوا تمہارا نطفہ، جمع ہوا اس کو خون بنا دیا، گوشت کا لوتڑا بنا دیا، ہڈیاں اس میں ڈال دی، وہ پیشاب ہے جس کو پٹھان کہتے غول غول غول، سندھی میں مٹر چوندہ ہیں، تو وہی نطفہ ہے، وہی غول ہے، اس کو کیسے میرے رب نے بنا دیا، مختلف لیبارٹریوں سے گزار کر کے۔ یہ جتنے یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، ہم میں سے کوئی زعفران سے بنا نہیں ہے، یہ سب اسی کے بنے ہوئے جمعے کی تقریر میں شامل ہے، ہم میں سے کوئی اسٹیل سے نہیں بنا ہے، سارے اس نطفے سے بنے جو کپڑے پر، اگر ہم اسٹیل کے بنے ہوئے تھے، سونے کے بنے ہوئے تھے، چاندی کے، تو پھر خدا جانے ہمارے نخروں کا کیا ہوتا، پھر ہم کتنے نخرے کرتے، پھر تو ہم تو کسی کو خاطر میں نہ لاتے۔ لیکن بتا دیا اپنے مور کو، کم از کم مورنی جب ناچتی ہے نا، مورنی ناچ کر کے جب اپنے پاؤں کو، کھردرے قسم کے پاؤں کو دیکھتی ہے تو اس کے آنسو، میں نے خود مورنیوں کو دیکھا، اس کے آنسو آتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت، یہ کیسے بیکار، یہ میرے پاؤں کیسے بیکار۔ وہ جتنا بھی ناچے آخر میں وہ یہی ہے۔ لیکن انسان کو کہا کہ کب تک ناچو گے؟ دیکھو، پیشاب کے سامنے عاجز ہو، پاخانے کے سامنے عاجز ہو، اور اسٹیل سے بھی نہیں بنے، زعفران سے بھی نہیں بنے، سونے چاندی کے بھی آپ ڈلیے نہیں ہیں، بلکہ آپ بنے اس نطفے سے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، تو سمجھ تو لے اپنے آپ کو۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے اس نے کالا گورے کیسے، چٹے پٹے کیسے بنایا۔ اور پھر لڑتے ہیں جی، ابا امی لڑتے ہیں کبھی کبھی، یہ سونے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ ہو گیا، پیدا ہو گیا، 9 مہینے کے بعد پھر 40 دن تک تو سرخ سا ہوتا ہے، وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، پھر بھی اس کے بعد 40-50 دن کے بعد، ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں 40 دن کے بعد وہ بچہ بھی اس طرح دیکھتا ہے، اپنے اماں اور امی کو پہچانتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ ابا امی کو بھی وہ پہچانتا ہے، پہلے ہی دن سے امی کی چھاتی پہ بھی لگا دو، پہلے ہی دن سے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ لیکن 40-50 دن کے بعد جب وہ رنگ پکڑ لیتا ہے تو پھر موروائی ماترا کا، پلاروائی ماترا کا، پھر لڑتے، مور پلار آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے دغا میں ماترا کا یہ مجھے دے دو، اور پلار کہتا ہے کہ مجھے دے دو، آپس میں، سمجھے؟ یہ مجھے پٹرا، ہاں بابا پٹرا، تو ہمارا پٹر تو یہ سمجھ تو یہ ہے، بس اسٹیل جو ٹھیلا ہے، آپ کا پٹر جو ہے نا وہ اسٹیل سے بنا ہوا ہے، اب مجھے پٹر تو مکے دے بو، پٹر، ہاں
ہے آپ نے دیکھا نطفے سے بنایا، اور پھر جو بھی ہے مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب بھی ادھر سے ادھر تک پاک اور ادھر سے ادھر تک پاک، درمیان میں مولوی صاحب کے بھی پیٹ میں 4-5 کلو اس نے پخانے کے رکھ دیا. چل مولوی صاحب مسجد میں بھی زیادہ محراب پہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اندر بھی یہاں زعفران بھری ہوئی نہیں بلکہ پخانے. یہ اپنی اصلیت یاد دلانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اڑتا ہے. ڈرائیور جب اسٹیئرنگ پہ پیجارو گاڑی کے بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی انسان نظر نہیں آتا، اور خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو اس کو پھر کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس، ادریس کی بجائے وہ پڑھتا ہے ابلیس، وہ خطیب کو بھی یاد نہیں رہتا. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. ان اقوام کا ذکر کر دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو صدوم والوں نے جو کیا. تفسیروں میں ہم نے یہ پڑھا ہے، نبی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کر کے نبی کے سامنے اپنی ٹانگ کو ایسے اٹھا کر کے ڈر، یہ بھی کرتے تھے، ہوا چھوڑتے تھے، یہاں تک بھی کرتے. اندازہ کرو کہ اس نبی کی پریشانی کا کیا کہنا، اندازہ کرو کہ اس نبی کی بے کسی کا کیا کہنا. نبیوں میں صبر کہاں تک ہوتا ہے، سبحان اللہ. آخر میرا رب بھی کسی حد تک برداشت کرے گا نا. اللہ نے بھی ایک حد رکھی ہے. تو مشو مغرور بر حلم خدا، اللہ کی حلم اور بردباری پر مغرور نہ ہو جاؤ. دیر و گیرد سخت گیرد مرترا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین. میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ظالموں کو، اور جو مجھے جھٹلانے والے ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب میں گرفت کر لیتا ہوں تو پھر بہت سخت. ایسے اٹھایا، ایسے جیسے کپڑے کو، ٹوپی کو آپ آسانی سے اٹھائیں، ایسے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے صدوم جو بستی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آسمان پہ دیکھ کر کے الٹا کر کے دے مارا اس کو. سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، ان خداوند کی ہنگام سحر، ان خداوند کی ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر. ان خداوند کی ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر. وہ خدا جس نے سحری کے موقع پر لوط علیہ السلام کی قوم کو زیر و زبر کر دیا. زبر اوپر ہوتا ہے، اس کو نیچے کر دیا. زیر نیچے ہوتا ہے، اس کو اوپر کر دیا. زمین کے اوپر والے حصے کو پلٹا کر کے نیچے کر دیا، نچلے والے حصے کو اوپر کر دیا. وہ سارے کے سارے زمین بوس ہو گئے. کیا ہو گیا ہوں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے اس مسئلے کو بھی سمجھایا. حضرت نے فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم. ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ اذا اخذہ، لیکن جب اس کو پکڑ لیتا ہے اللہ تو لم یفلت ہو، پھر اس کو چھڑاتا نہیں، چھوڑتا نہیں اس کو، پھر اس سے کوئی چھڑانے والا ہوتا بھی نہیں ہے. جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا ہوتا نہیں. ظالم کسے باشد، ظالم کوئی بھی ہو، پھر اس ظالم کو جب میرے رب نے پکڑنے کے فیصلے کیے اور ظالم کو توبے کا موقع نہیں ملا، ظالم نے ہوش سے کام نہیں لیا، بصیرت سے کام نہیں لیا، اس ظالم کے لیے سفارش کرنے